مما بہت کھانسی ہو رہی ہے۔ ٹونی کے بیٹے ککو کو بہت کھانسی ہو رہی تھی۔ ٹونی نے کہا ککو میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ وہ سنترے بہت کھٹے ہیں، اسے مت کھانا، لیکن تم باز نہیں آئے۔ گڑیا نے کہا مما اب بھائی کی کھانسی کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو ٹونی نے کہا ارے میں اس کو 2-3 دفعہ دن میں شہد چٹاؤں گی نا تو کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی میں گوری کے پاس جاتی ہوں، میں نے بھی اسے کئی دفعہ شہد دیا ہے، اس کے پاس ہوگا شہد، میں لے کر آتی ہوں، تب تک تم بھائی کا خیال رکھو۔ اور پھر ٹونی گوری کے پاس آئی اور کہا گوری بہن کیا تمہارے پاس تھوڑا شہد ہوگا؟ تو گوری نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ابھی نکالتی ہوں، میرا کالو جنگل سے لایا تھا۔ تم ایسے کرو تم جا کر تھوڑے سے دانے لے آؤ میرے لیے، مجھے بھوک لگی ہے، تب تک میں نکالتی ہوں۔ ٹونی نے کہا ہاں ہاں میں لے کر آتی ہوں، اور وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کوا ہنسنے لگا اور کہا گوری کب لایا تھا میں شہد؟ میں نے تو دیکھا بھی نہیں۔ گوری نے کہا ارے جب ایک دن کے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے بیچ میں بولنے کی؟ تم دیکھنا میں کیسے معاملہ سیٹ کرتی ہوں، اس کو دانے تو لانے دو، آج کے لیے ہمیں باہر نہیں جانا پڑے گا، مزہ آ جائے گا۔ کالو نے کہا بہت تیز ہو گئی ہو۔ اور پھر ٹونی گھر آئی اور ککو کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ٹونی نے کہا گڑیا میں دانے لینے آئی ہوں، گوری نے منگوائے ہیں، وہ شہد دیتی ہے مجھے ابھی، میں آ کر اسے چٹاتی ہوں، تم خیال رکھنا۔ مما جلدی کرے۔ اور پھر ٹونی دانے لے کر جلدی جلدی گوری کے گھر گئی اور کہا لو گوری بہن دانے آ گئے، بتاؤ شہد کہاں رکھا ہے؟ اور پھر کالو نے کہا ارے گوری شرما کیوں رہی ہو، بتا دو نا۔ گوری نے کہا ارے بہن کیا بتاؤں، شیشی کھلی رہ گئی تھی اور وہ سارے چونٹیوں نے کھا لیا۔ ٹونی نے کہا ارے مجھے شیشی ہی دے دو، میں اسی میں سے کھنگال کے اسے پلا دوں گی۔ لیکن اس نے کہا ارے شیشی کہاں سے دے دوں، وہ تو میں نے باہر پھینک دی، چونٹیاں سارا ہی چٹ کر گئی تھیں، ذرا سا بھی نہیں چھوڑا۔ پھر ٹونی وہاں سے اڑ گئی کیونکہ کالو نے اسے کہا تھا کہ طوطے سے پتہ کرو، وہ شہد پیتا ہے روز گرم پانی میں۔ پھر اس کے جانے کے بعد دونوں گوری اور کالو وہ گندم کھانے لگے۔ گوری نے کہا مزہ آ گیا مفت کا مال کھانے میں۔ کالو نے کہا روز ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہے۔ گوری نے کہا آج تو کھا لیا، کل دیکھیں گے نا۔ پھر ٹونی طوطے کے پاس جاتی ہے اور ہریل طوطے سے کہتی ہے طوطے بھیا مجھے تھوڑا شہد دے دو، میرے کوکو کو بہت کھانسی ہے۔ طوطے نے کہا بہن مجھے تو نہیں پتا کہ میرے پاس شہد ہے، تمہیں کس نے کہا؟ کبوتر سے پتہ کرو۔ ٹونی نے کہا اچھا مجھے تو کالو نے بتایا تھا۔ پھر ٹونی کبوتر کے پاس اڑ جاتی ہے اور یہاں کوکو کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اور گڑیا کہتی ہے کوکو ابھی ماما آتی ہی ہوں گی تمہارے لیے شہد لے کر، تم سونے کی کوشش کرو۔ پھر وہ اس کو اپنے پنکھوں میں چھپا لیتی ہے، لیکن کوکو کو بہت زیادہ کھانسی ہو رہی تھی۔ گڑیا ماما کو بلاؤ۔ اور پھر گڑیا نہر کے پاس جا کر کبوتر کو تلاش کر لیتی ہے۔ کبوتر کہتا ہے بہن اس جنگل میں تمہیں کہیں بھی شہد نہیں ملے گا، تم پہاڑوں پر جاؤ اور وہاں سے تمہیں شہد مل سکتا ہے، لیکن یہ موسم نہیں ہے، اس لیے تمہیں شہد کی امید چھوڑ دینی چاہیے، کسی اور طریقے سے کوکو کا علاج کرو، میرے پاس شہد نہیں ہے۔ ٹونی بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ اڑ کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب وہ کیا کرے گی۔ جب وہ گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کوکو بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے۔ گڑیا نے کہا مما ابھی سویا ہے لیکن اس کی طبیعت بہت خراب ہے، کھانسی پہلے سے بھی بہت زیادہ ہے۔ ٹونی نے کہا گڑیا کیا بتاؤں، مجھے تو شہد کہیں سے بھی نہیں ملا۔ اور گڑیا نے کہا آپ سے گوری آنٹی نے دھوکے سے دانے بھی لے لیے ہیں، یہ بہت تیز ہیں۔ ٹونی نے کہا ہاں یہی بات ہے، اس نے مجھ سے دھوکے سے دانے لیے ہیں۔ گڑیا نے کہا آپ ایک باؤل مجھے دے دیں، میں جاتی ہوں شہد لینے، ابھی لے کر آتی ہوں۔ اور پھر وہ ایک بوتل لے کر چل پڑی اپنی دوست ماریا کی طرف۔ اس کی دوست ماریا جو تھی وہ ایک تتلی تھی اور وہ اپنے گھر کے باہر ہی اسے مل گئی جو کہ دھوپ میں بیٹھی تھی۔ اس نے کہا ارے گڑیا کیسے آئی ہو؟ گڑیا نے کہا میرا بھائی کوکو بہت بیمار ہے، اس کو شہد کی ضرورت ہے، مجھے پتا ہے کہ تم ہی ایک کر سکتی ہو۔ تو ماریا نے کہا تم فکر مت کرو، ابھی چلتے ہیں میری دوست مکھی ہنی بی کے پاس چلتے ہیں۔ اور پھر وہ لے کر اس کو اپنی دوست کے پاس آئی، لیکن وہاں پر ابھی تک کوئی بھی ہنی بی نہیں آئی تھی۔
تتلی نے کہا وہ آ گئی ہے اور وہ پھولوں کا رس پینے آئی تھی۔ تتلی نے کہا یہ میری دوست گڑیا ہے، اس کا بھائی کوکو بہت بیمار ہے، اس کو شہد کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا رس پی لوں پھر ہم چلتے ہیں، میرے گھر آؤ، میں تمہیں بہت سارا شہد دوں گی۔ پھر وہ وہاں پر رس پینا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ پھولوں کا رس ہی تو پینے آئی تھی۔ انہوں نے 2-3 پھولوں کا رس پیا اور اس کے بعد اس نے کہا آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے اور میں تمہیں اپنے گھر لے کے چلتی ہوں۔ اور پھر وہ تینوں ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ آگے آگے ہنی بی تھی، پھر ماریا اور پھر ٹونی، اور پھر وہ ان کو اپنے گھر لے گئی۔ وہاں پر بہت ساری شہد کی مکھیاں کام کر رہی تھیں، شہد بنا رہی تھیں۔ ہنی بی نے اپنی مما سے کہا مما یہ میری دوست ہیں، یہ دونوں یہاں پر شہد لینے آئی ہیں کیونکہ اس کا بھائی بیمار ہو گیا ہے۔ تو اس کی مما نے کہا ارے ارے بچوں ٹھہرو، پہلے یہاں پر بھی تھوڑا سا شہد کھا لو پھر میں تمہیں شہد دوں گی، بہت اچھا لگا تم لوگ یہاں پر آئے ہو۔ ٹونی نے کہا آنٹی آپ لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور اس نے کہا ہاں ہاں بیٹی محنت کرنے سے ہی پھل ملتا ہے۔ پھر اس کی ماں اڑ گئی اور ان کے لیے شہد لے کر آئی، کچھ یہاں کھانے کے لیے اور ایک بوتل دی ٹونی کو کہ وہ اپنے بھائی کوکو کے لیے لے جائے۔ ٹونی نے کہا گڑیا نے کہا کہ آنٹی مجھے آپ کا لائف سٹائل بہت پسند ہے، آپ کتنی ایکٹیو ہیں نا۔ تو اس نے کہا ہاں بیٹا ہم پہلے پھولوں کا رس چوز کراتے ہیں اور اس کے بعد ہم آ کر شہد بناتے ہیں۔ شہد جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے، اسی لیے تو وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اس کو بہت محنت سے بنایا جاتا ہے۔ اور پھر ماریا نے اور گڑیا نے وہاں پر شہد بھی کھایا اور پھر گڑیا شہد لے کر گھر آئی۔ ماں نے کوکو کو اپنے پنکھوں میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کہا گڑیا شہد کہاں سے لائی ہو؟ تو گڑیا نے ساری کہانی سنا دی۔ پھر اس کی مما نے کہا بہت اچھی ہے ماریا اور تمہاری دوست ہنی بی، اور پھر اس نے 2-3 دفعہ دن میں وہ شہد کوکو کو چٹایا۔ کوکو 1-2 دن میں ہی ٹھیک ہو گیا اور وہ دونوں ہنسی خوشی کھیلنے کودنے لگے کیونکہ وہ دونوں بہت خوش تھے، کیونکہ گڑیا نے اپنے بھائی کے لیے اتنی محنت جو کی تھی، اور ٹونی بہت خوش تھی لیکن وہ گوری کی فطرت کو بھی سمجھ چکی تھی۔ تو پیارے بچوں یہ تھی ایک بہت ہی پیاری سی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سے بھی اچھی لگی تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کریں تاکہ یہ سارے آپ کے دوست بن جائیں، ٹونی اور کوکو بھی۔